بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد صادق شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں صادق ٹی وی یوٹیوب چینل۔ آج کل بعض لوگ ہر قسم کی تعویذات و عملیات کو بالکل اس کا سرے سے انکار کرتے ہیں کہ نہ کسی قسم کی تعویذ کام کر رہا ہے، نہ کسی قسم کا عملیات کا کوئی عمل داخل ہے، اور ان کو جاہلیت سے جوڑتے ہیں کہ یہ جاہلیت کے زمانے کی چیزیں ہیں اور یہ کسی کام کی نہیں ہے۔ اس کے برعکس، اس کے خلاف بعض لوگ تعویذات و عملیات کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ یعنی ایک طبقہ ایسا ہے جو سر سے اس چیز کا انکار کر رہا ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ جاہلیت کی چیزیں ہیں، اور ایک طبقہ ایسا ہے کہ تعویذات اور عملیات کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں اور اس میں جائز و ناجائز کی پرواہ کیے بغیر ہر قسم کی تعویذات کو جائز قرار دیتے ہیں، ہر قسم کے عمل کو، ہر قسم کی تعویذ کو وہ جائز مانتے ہیں۔ حالانکہ تعویذات اور عملیات کا ایک درجہ میں شرعاً وجود ہے، یعنی شریعت میں اتنا اس کا کچھ ایک درجہ ہے، لیکن ان کے جائز ہونے کے لیے کچھ شرائط موجود ہے۔ مثلا کہ وہ تعویذ اور عملیات صحیح اور جائز مضامین پر مشتمل ہو، یعنی کسی قسم کی کوئی ناجائز اور شرکیہ بات شامل نہ ہو، کسی ولی سے، کسی صحابی سے، کسی پیغمبر سے، کسی جن سے، کسی شیطان سے، اس سے جو ہے مدد نہ مانگی گئی ہو، بلکہ قرآنی آیات یا اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ اور اسماء صفات اور اللہ تعالیٰ سے حاجت براری کی دعا وغیرہ کی مضامین پر مشتمل ہو۔ یعنی اس طرح کا مضمون ہے تو پھر تو جائز ہے، اور جائز مقصد کے لیے ہو، یعنی مقصد بھی جائز ہو، کوئی ناجائز نہ ہو۔ اسی طرح ان میں مؤثر بالذات، یعنی کہ اس میں جو اثر ڈالنے والا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ کا کلام ہے، صحیح مضمون پر ہے، اللہ تعالیٰ سے اس میں مدد مانگی گئی ہے، کسی اور چیز سے نہیں، اور اسی میں اس تعویذ میں جو اثر ڈالنے والا ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ کو سمجھا جائے، یعنی کہ یہ تعویذ بذات خود جو ہے سب کچھ ہے، اور کسی قسم کا کوئی غلط عقیدہ شامل نہ ہو، تو اس طرح جائز ہے۔ اور اگر ان شرائط کی خلاف ورزی ہو تو پھر جائز نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کوئی جنتر منتر یہ وغیرہ ہے، اور جنات اور اولیاء کرام اور فلاں سے جو ہے اس میں مدد مانگی گئی ہے، چاہے وہ کوئی بھی انسان ہو، وہ مقرب بندہ ہو یا جو ہے کوئی اس زمانے کا ہو، پھر جائز نہیں ہے۔ اس طرح یہ پھر خلاف ورزی ہے، یہ ہے شرک میں آ جاتا ہے۔ پھر اگر جائز بھی ہو، مثال کے طور پر تعویذ جائز بھی ہے تو زیادہ سے زیادہ مستحب ہے، یعنی کر لیا تو جو ہے اگر صحیح ہے اور آیت لکھ لیا تو ثواب بھی ہے، اور نہیں ہے تو پھر نہ اس کا گناہ ہے اور نہ اس کا جو ہے ثواب ہے، یعنی مستحب چیز ہے جس کے کرنے پہ زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام سے مدد مانگنا، اللہ تعالیٰ کے نام سے مدد مانگنا یہ جائز ہے۔ اور آج کل بعض لوگ جو تعویذات کو بالکل ایسا مؤثر سمجھتے ہیں کہ سب کچھ ہی تعویذ ہے، سب کچھ ہی عمل ہے، اور جو بھی اثر رکھتی ہے وہ تعویذ رکھتی ہے، کوئی عملیات رکھتی ہے، کوئی چلے وغیرہ، یہ یہاں تک کہ اپنی دعا اور دوسری تدابیر پر بھی اتنی یقین نہیں رکھتے جتنا کہ تعویذ پر یہ یقین رکھتے، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ حالانکہ دعا حکم ہے اللہ تعالیٰ کا کہ دعا مانگو، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں دعا کو قبول بھی کرتا ہوں۔ اب وہ الگ تفصیل ہے دعاؤں کی کہ اللہ تعالیٰ دعا کو کیسے قبول کرتے ہیں، اور اگر وہ چیز نہیں دیتے تو اس کے بدلے کیا دیتے ہیں، اور دعا کی قبولیت کے جو شرائط ہیں وہ الگ بات ہے، لیکن اللہ رب العزت دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ اب دعا مانگنی چاہیے۔ بعض لوگ دعا سے بالکل دستبردار ہو کر صرف تعویذ دے دو مجھے، بس دم کر دو مجھے،
مجھے کوئی عمل بتا دو، اور اپنی دعا نہیں کریں گے، دوسری تدابیر اختیار نہیں کریں گے، اس پر اتنا یقین نہیں ہوتا جتنا تعویذ پر، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ تعویذ بھی دوسری تدبیروں کی طرح ایک تدبیر اور علاج ہے۔ اگر کوئی تدبیر کارگر ثابت ہوئی، کرامت ثابت ہوئی تو ٹھیک، نہیں ہوئی تو پھر دوسری تدبیر اختیار کر لیتے ہیں۔ ایک جگہ سے علاج کرایا، فائدہ نہیں ہوا تو دوسری جگہ سے علاج کرا دیتے ہیں۔ تو یہ بھی تعویذ بھی ایسا ہی ہے، جس کا فائدہ مند ہونا نہ ہونا اللہ تعالیٰ کی مشیت، اللہ تعالیٰ کے ارادے اور حکم پر موقوف ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہوگا، اللہ تعالیٰ کی چاہت ہوگی، اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا تو اس میں اثر آئے گا، نہیں ہوگا تو نہیں ہوگا۔ اور بعض احادیث میں جن تعویذوں کو ناجائز اور شرک کہا گیا ہے کہ جو ہے تعویذات یہ شرک ہے، ان سے مراد زمانے جاہلیت کے رائج شدہ ٹونے ٹوٹکے ہیں جن میں شرکی الفاظ پائے جاتے تھے اور شیاطین جنات وغیرہ سے مدد حاصل کی جاتی تھی، تو وہ بہرحال آج بھی حرام ہے، اس وقت بھی حرام تھی اور پھر آئندہ کے لیے بھی حرام ہوگی۔ جائز قرآنی آیات اور اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات سے یہ جائز ہے، اور وہ بھی مستحب درجے میں، کوئی فرض واجب نہیں ہے کہ آپ فوراً جو ہے تعویذ پہ جائیں اور جو ہے دوسری تدابیر کو اختیار نہ کریں۔ تو تعویذ کے بارے میں یہ خیال اور یہ خیال رکھنا کہ تعویذ ہی سب کچھ ہے، یہ بالکل سراسر غلط ہے، اور یہ بھی خیال کرنا کہ تعویذ کچھ بھی نہیں کر سکتا، یہ بھی خیال غلط ہے۔ جائز کو جائز اور ناجائز کو جائز کہیں گے تو انشاءاللہ بات بنے گی۔ امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ آ چکی ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، صادق ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کریں۔